اللہ میں ایسی عورت سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے. تو خواتین کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر وہ شوہر کو وقت سے پہلے مارنا چاہیں تو اس کی بھی اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے, وقت سے پہلے بوڑھا کرنا چاہیں تو اس کی بھی اللہ نے ان کو بڑی زبردست صلاحیت دی ہے. ان کی صلاحیت والی عورتوں سے آپ شادی نہ کریں. ابھی کچھ دن چند مہینے پہلے کی بات ہے, میں نے بیان میں بھی یہ بات کہی. ایک خاتون آئی, کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھنا چاہتی تھی, کچھ گھریلو مسائل تھے ان کے, وہ چاہتی تھی کہ میں ان کو اس بارے میں گائیڈ کروں. جب آگے بیٹھی ہیں تو وہ جو بولنا شروع ہے نان اسٹاپ اور اتنی اسپیڈ سے, اور میری بات سنی نہیں رہی, مشورہ لینے آئی ہیں اور اپنی سنائی جا رہی ہیں, اپنے بیٹے کی غیبت, اپنے بیٹی کی برائیاں اور اپنے پڑوسی کی برائیاں, اور ہر ایک کی خاندان میں گویا کوئی ڈھنگ کا پیدا ہی نہیں ہوا. تو خیر میں تو اچھا گمان رکھ رہا تھا, میں نے کہا شاید بیچاری پہ ظلم ہو رہا ہو. پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ تو بولی جا رہی ہے 10-15 منٹ میں میرا دماغ خراب ہو گیا. تو مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے شوہر کا انا للہ ہو چکا ہوگا. حالانکہ انہوں نے بتایا نہیں کہ میں بیوہ ہوں, لیکن مجھے ان کی باتوں سے اندازہ ہوا. میں نے کہا یار 15 منٹ میں نہیں, ان کو آدھا گھنٹہ ہو گیا, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. تو یہ تو ایجڈ خاتون ہے, 50-60 سال تو ان کی عمر ہوگی, تو ان کے میاں نے ان کو کیسے برداشت کیا ہوگا. تو مجھے یقین تھا کہ یہ بیچارے برداشت نہیں کر سکے ہوں گے, اور اس جو غم ان کو شادی کے وقت ملا تھا اس کی تاب نہ لاتے ہوئے اب تک دار فانی سے کوچ کر چکے ہوں گے. تو میں نے ویسے ہی جنرل نالج کے لیے ان سے پوچھا, یقین تو مجھے تھا. میں نے پوچھا کہ آپ کے شوہر زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, ان کا تو 10 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا. تو میرے منہ سے نکلتے رہ گیا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ 10 سال پہلے ان کا انتقال ہو جانا چاہیے تھا. جس طرح کا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے نا, تو ایسی عورت جو بد اخلاق ہو, ہر بات کا جواب الٹا. اسی طرح وہ عورت جو بچے نہ پیدا کرتی ہو, علماء نے اس کو بھی نحوست کی فہرست میں شامل کیا ہے کہ بچے آپ کو اولاد دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو انسان کی زندگی کی برکتیں تو اولاد سے ہوتی ہیں, اس کا خاندان ہوتا ہے, بچے بیٹے ہوں گے آپ کا بزنس میں اور کاروبار میں, یا آپ کی جاب میں آپ کا سہارا بنیں گے, کما کے لائیں گے, آپ کا بھی, آپ کی بیوی کا بھی, اور آخرت میں بھی آپ کے کام آئیں گے. بیٹیاں ہوں گی تو وہ محبت جو بیٹیوں سے ملتی ہے وہ بیٹوں سے نہیں ملتی. داماد ہوں گے, بہویں ہوں گی, پھر پوتے نواسے ہوں گے. تو اب بیگم صاحبہ اولاد ہی روک رہی ہیں آپ کی. یہ بھی ایک قسم کی, اس کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی نحوست ہے کہ اس نے آپ کی زندگی کا ہی بیڑا غرق کر دیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بیچاری بانج عورت ہو تو آپ اس کو تانے کو اسنے دیں, وہ تو غلط ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے. لیکن بعض عورتیں اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ شوہر کو اولاد دینے کے لیے آمادہ نہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب علماء بیان کرتے یہ ہے کہ یہ 3 چیزوں میں ذرا سوچ سمجھ کے, جب گھر خرید رہے ہوں تو ذرا اڑوس پڑوس دیکھ لیا کریں, علاقہ دیکھ لیا کریں. ایسا نہ ہو کہ نالے کے سائڈ پہ آپ کا گھر بنا ہوا ہو, سارے مچھر آپ کے اسی گھر میں آتے ہوں, کتنا بھی لگژری ہو لیکن وہ گندے نالے پہ بنا ہوا ہے آپ کا گھر. تو یا پڑوسی ایسے ہیں دائیں بائیں کہ آپ کے بچے خراب ہو رہے ہیں, غلط قسم کی فیملی کے ساتھ آپ نے گھر لے لیا. تو یہ 3 چیزیں سوچ سمجھ کے, جب سواری ہو تو سوچنے میں ٹائم لگا دیں آپ کافی, کہ کون سی گاڑی لینی ہے, یا بائک لینی ہے, یا سائیکل لینی ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب شادی کرنی ہو تو بھی ذرا لڑکی کا خاندان دیکھ لیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود, ایسے خاندان میں شادی کیا کرو جن کی عورتیں اپنے میاں سے محبت بھی کرتی ہیں اور اسے کثرت سے اولاد بھی دیتی ہیں. خاندان دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں سے نکاح کیا کرو. اور تیسری چیز ہے سواری. اس میں بھی آپ سواری, گھر اور بیوی, ان 3 چیزوں میں ذرا کامن سینس سے تھوڑا سا کام لینا چاہیے, ورنہ یہ تینوں چیزیں انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہیں. آخر میں ایک بات کروں گا, جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہے اب وہ بیچارے پریشان ہیں, بیگم آڑی ترچی مل گئی, تو اب میرے بیان کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے, اور پتہ نہ ایسا نہ ہو کہ ایسی عورتوں کو طلاقیں دینا شروع کر دے. ہو گیا تو پھر اس کو تو نبھانا ہی چاہیے. بد اخلاق عورت کو اگر آپ برداشت کریں گے اللہ کی خاطر تو اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا انشاءاللہ, آپ کی خطاؤں کو اللہ معاف کرے گا. ہاں بالکل ہی ناقابل برداشت ہو جائے, ڈپریشن میں جانا شروع ہوں, پھر ایک الگ بات ہے. جب نکاح ہو گیا تو پھر شریعت حتی الامکان جوڑنے ہی کا حکم دیتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ایک بات جاتی ہے تو لوگ پھر اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب 100% تو گھر میں کوئی بھی صحیح نہیں ہوتا, میاں کون سے 100% صحیح ہوتے ہیں, وہ بھی تو آڑے ترچے ہوتے ہیں. عورتیں برداشت کر رہی ہوتی ہیں آڑے ترچے میاں کو. تو اگر آپ کو کوئی بیوی کوئی تھوڑی سی آڑی ترچی ہے تو وہ برداشت کر لیں یار, زندگی کی گاڑی چلانی ہے. اور آپ کسی ہمارے معاشرے میں عورت طلاق دے دو بیچاری کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا پھر. تو آپ یہ سوچ کے برداشت کر لیں کہ اللہ آپ کی خطاؤں کو برداشت کرے گا. تو یہی میں اور خواتین کو بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا آڑا ترچا میاں اگر مل گیا ہے تو برداشت کر لو بھائی, اب جیسے بھی ہیں تو بہرحال منع کے ابا تو آپ کے بچوں کے باپ ہیں. لیکن ناقابل برداشت اگر ہو چاہے ادھر سے یا ادھر سے, پھر اسلام نے ہمیں علیحدگی کا حکم دیا ہے. اسلام میں جہاں نکاح ہے وہاں شدید مجبوری میں طلاق بھی ہے. بلا شدید مجبوری کے نہیں ہے, گھر بسانے والے اللہ کو پسند ہے, لیکن سخت ترین مجبوری ہو اور کمپرومائز کی کوئی صورت نہ بن رہی ہو تو پھر اسلام نے کہا ہے کہ امساک بالمعروف, بھلے طریقے سے رہو, وہ تسریح باحسان او تسریح باحسان, یا عمدہ طریقے سے علیحدگی اختیار کر لو.